أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. یہ ترویج انفاق فی سبیل اللہ کی 5ویں قسط ہے. اس سے گزشتہ ہم نے 4 قسطیں جو ہے وہ لائیو کی اور اس کے مقامی سطح پہ تو کوئی اثرات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے، اور کسی کے سمجھ میں آ رہی ہو کہیں دنیا بھر میں تو یہ ہمارے لیے ایک فرد کے سمجھ میں بھی آ رہی ہو ہماری باتیں تو یہ ہمارے لیے جیت ہے. والی صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر حق کی بات اگر ایک شخص کے سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی تمہاری جیت ہے. اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَفْهَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ. تو جو حق ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، دیر میں گلے سے اترتا ہے. زہر حلاحل اس کو کہتے ہیں نا، اس کی طرح وہ دیر میں اترتا ہے، اور ہم زہر حلاحل کو قند کہتے نہیں. ہماری بیماری یہی ہے کہ ہم زہر حلاحل کو قند نہیں کہتے. اچھا، تو ایک تو خوشخبری ہم اپنے مقامی لوگوں کو یہاں دینا چاہیں گے، منی پور اور اطراف میں آس پاس جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس سوشل میڈیا کے تعلق سے، کہ ایک مدرسہ جامعہ مدرسہ منارت الصالحات، یہ پریامہ پرتاپ گڑھ میں اس کی لوکیشن ہے، اور یہ اس کو ہمارے حافظ عالم بھائی اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، وہ اس کے محتمم ہیں. تو یہ باقاعدہ طور سے ہمارے رجسٹرڈ میں 29 اس میں تو نہیں لکھا ہمیں لیکن ہم کو یاد ہے 29 اکتوبر کو یہ باقاعدہ طور سے اس میں شامل ہو چکے ہیں. 29 اکتوبر سن 2025 کو، یہ 2026 چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے آپ لوگ اس کا تعاون کریں، اس طرح تعاون کریں جس طرح والد صاحب کے دور میں آپ لوگ جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام کا تعاون کرتے تھے، اسی طرح اس سے بڑھ چڑھ کر کریں. اس کا تعاون جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. پہلی بات تو یہ خوشخبری ہے، اس لیے کہ باقاعدہ طور پہ یہ شامل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو شامل ہوتے جائیں گے ان کے ہم اعلانات کرتے جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہماری باتیں جو ہیں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لقب امی ہے رسول اللہ کا. امی جیسے ہم لوگوں کو ایک وہابزم میں بتایا جاتا ہے امی، وہ مطلب نہیں ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو جو کوئی انسان اس کا استاد نہ ہو، کوئی انسان اس کا استاد نہ ہو، اس کو خدا خود ٹیچر ہو جائے، خود پڑھانے لگے، ٹیچ کرنے لگے. دیکھیے ابراہیمی مذاہب میں تو یہ عقیدہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک مذہب دنیا میں ہے نوح علیہ السلام کا، جس کو ہم نوح علیہ السلام کا مذہب کہتے ہیں، منو اسمرتی. تو یہ جو ہے اس میں یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ خدا جو ہے وہ بندوں کو آج بھی سکھاتا ہے، آج بھی خدا بندوں کو سکھاتا ہے. یہ لوگوں کے ہاں ان کے شاستروں میں یہ چیز موجود ہے، یہ کٹی نہیں ہے یہ، اور یہ بھی آسمانی مذہب ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا ہماری. اس میں جو بگاڑ ہیں وہ انشاءاللہ درست ہوں گے، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس کے علماء. آری مذہب کے علماء جو ہیں اس کے لیے بڑی سر تن من دھن سے اس کی کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے وہ. اور یہ بھارت جو ہے، بھارت ورش آریہ ورت جو ہے یہ لیڈ کرے گا ورلڈ کو، دنیا کو، سنسار کو لیڈ کرے گا. دیتا نہ دشملو بھارت تو چاند پہ جانا مشکل تھا، اور چاند اور سورج کی دوری کا اندازہ لگانا مشکل تھا. یہ جو کہا ہے نا کسی شاعر نے، وہ صحیح کہا ہے. تو بھارت وہ چیزیں دے رہا ہے دنیا کو، اور وہ چیزیں دے گا انشاءاللہ کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ.
ان قریب. خیر ہم بات کر رہے ہیں ترویج انفاق فی سبیل اللہ پہ، ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے اب ہم تفصیل نہیں بتائیں گے، اب جس اسٹیج پہ ہم آ گئے ہیں تفصیلیں آپ لوگ خود ڈھونڈیے کتابوں میں، سب مل جائے گی. ایک میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اب ہمارا جو ہے وہ مطلب میرا جو مخاطب ہے وہ عوام ہے، وہ لوگ جو رسول اللہ کو امی مانتے ہیں، وہ والا امی جو ہمارے والد صاحب نے ہم کو بتایا، وہ والا امی نہیں جو بتایا جاتا ہے ہم کو، وہابیوں والا امی نہیں. ہم سیدھا سیدھا لفظ میں ہم کہتے ہیں، ہاں وہابزم والا امی نہیں، وہ امی جو ہمارے والد صاحب نے ہم کو بتایا، وہ امی جو لوگ مانتے ہیں ہم ان سے مخاطب ہیں، ہم ان سے وہ ہم سے مخاطب ہوں، ہم ان سے مخاطب ہیں. باقی کو ہم نہیں جانتے کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. وہ جہاں سے آئے ہیں ان کو بوریا بسترا سمیٹ کے ان کو وہیں واپس بھیج دیا جائے گا، یہ سمجھ لیجیے. ہاں ان کی وہ اپنی تیاری زور و شور سے اپنی کر لیں، ان کو بھگانا اسٹارٹ کر دیا جائے گا اب ہندوستان سے. وہ جائیں جہاں کے آئے وہیں جا کے رہیں. تو امام طحاوی جو ہیں، یہ امام طحاوی جو ہیں ان کے بارے میں ہم شارٹ میں بتا دیں کہ یہ پہلے آغاز میں یہ شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. تو ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے، پتہ نہیں کیا حکایت، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ علماء اس کو جو ہے اس کی تفصیل سمجھیں گے، کہ یہ بڑے شدت سے جو ہے وہ شافعی مسلک کو جو ہے وہ فروغ دیتے تھے اور حنفیت کی مخالفت کرتے تھے، احناف کی. فقہ حنفی کی ہے یہ مخالفت کرتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ایک اس میں جو ہے یہ ایک مسئلے میں یہ جو ہے اس میں جو ہے بڑا اس کی مخالفت کرتے تھے کہ ایک ماں اگر مر گئی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو امام حنیفہ کا قول ہے، احناف کا، کہ وہ مری ہوئی مردہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا اگر بچہ زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے تو. بلکہ لیکن شوافع میں ایسا نہیں ہے، مردے کا کو نہیں ٹچ کر سکتے، وہ چیرا نہیں لگا سکتے. اس پہ وہ ریسرچ کرنے لگے، تو ان کو یہ خبر لگی، یہ پتا چلا کہ ان کو خود جو ہے وہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو ان کو چیرا امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے چیرا نکال کے لگا کے ان کی والدہ کا پیٹ ان کو نکالا گیا تھا امام طحاوی کو. تو یہ امام طحاوی کی ہم نے جو سنی ہے حکایت، وہ یہ ہے، سنی ہے، ہم نے پڑھی نہیں ہے کہیں. علماء اس پہ توجہ دیں گے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے اس کو اس کی تحقیق کریں گے. تو امام طحاوی کی تصانیف جو ہیں، امام طحاوی کی جو ہے طحاوی شریف، وہ جب ہم نے پڑھی ہے تب یہ سب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں جو ہم اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آج بتانے جا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ فصلوں پر عشر ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. فصلوں پر عشر نہیں ہے، زکوٰۃ عشر ہے، زکوٰۃ بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ کب ہوگی واجب، وہ آگے بتا رہے ہیں ہم. زکوٰۃ بھی ہوتی ہے لیکن کب ہوگی؟ سب سے پہلے تو عشر ہوتا ہے فصلوں پہ. فصل ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی فصل ہو، کیلا ہے، گیہوں ہے، اناج ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، کچھ بھی ہے، سبزیاں ہیں، اس پہ عشر ہے. عشر جو ہے وہ واجب ہوگا. اس کے بعد اگر فصلوں میں سے کوئی چیز محفوظ کر لی گئی ہے، مثال طور پہ گندم جو ہے محفوظ کر لیا گیا، چاول محفوظ کر لی گئی، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے دال محفوظ کر لی جاتی ہے. اگر یہ محفوظ کر لی گئی ہے اور ایک سال اس میں محفوظہ گزر گیا ہے، محفوظہ کا ایک سال گزر گیا ہے، تب پھر وہاں پہ عشر نہیں ہوگا. ایک سال تک کوئی چیز محفوظ رہی آپ کے جو ہے تجارتی مال میں ہوگا. یہ تجارتی مال میں اگر جو ہے ایک سال محفوظ رہی ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. ابھی عشر دے چکے ایک بار آپ، اس کے بعد آپ نے محفوظ کر لیا، اب سال بھر محفوظ رہی وہ چیز تو اب اس پہ زکوٰۃ آپ کو واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے پھر. اگر آپ نے اس کو گاڑ کے رکھے رہے، آپ وہ اس کو نکالا نہیں، اس کو یہ گاڑ کے رکھا نہ جائے کھانے پینے کی چیزیں، اس لیے یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی. پھر وہ آپ نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، پکڑ کے سرکار حکومت جو ہے پھٹے لگائے آپ کے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہندو مسلم چھوڑ دیجئے، چاہے جو حکومت ہو، ہم تو بھارت سرکار سے کہتے ہیں
بھارت سرکار سے کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پھٹے لگائے، پکڑ پکڑ کے ان کے ڈنڈے جو پولیس کے پڑے ان کے، سب سے پہلے مسلمانوں کو پھٹے لگائے. سب سے زیادہ بدتمیز معاملے میں یہ ہے، سب سے زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں. پھر دیگر کو دیکھا جائے گا. مسلمانوں سے شروعات کرے، نافذ کرے عشر اور زکوٰۃ بھارت سرکار مسلمانوں پہ نافذ کرے. ابھی سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. یہی تو ہے ٹیکسیشن کا نظام. ہم ٹیکسیشن کے نظام سے الگ بول رہے ہیں تو بتائیے، کہیں الگ نہیں بول رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد گھر میں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے. اناج جو ہے غلہ گھر میں کھانے پینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس پہ کب ہوگا؟ اس پہ بھی تو معاملہ ہے. وہ ایسا نہیں گھر میں آپ بتا دیے گھر کے لیے ہے یہ. جیسے آج کل زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہمارے معاشرے میں ہمارے فیملی میں بھی رواج آ گیا ہے، ارے وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، سونا فلانے کے نام ہے، فلانے کے نام، دھماکے کے نام، دھماکے کے نام، دھماکے کے نام. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو سربراہ ہے، سرپرست ہے گھر کا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ چاہے جس کے نام کر دے وہ. اگر وہ ان کی شادی شدہ نہیں ہے لڑکیاں تو ہوگا. یہ سمجھ لیے خوب اچھی طرح سے. یہ جو فراڈ پنا کیا جا رہا ہے نا ہمارے گھروں میں، یہ بدتمیزیاں آ گئی ہیں نا، یہ سادات اہل بیت کے یہاں، یہ کون لایا ہے ہمارے یہاں؟ ہم کو اس چیز سے تکلیف ہے. ہمارے دل کو یہ تکلیف ہے نا، وہ اس چیز سے ہے. یہ جو فراڈ لایا جا رہا ہے ہمارے یہاں، بنو امیہ کا دین یہاں لایا جا رہا ہے اہل بیت کے یہاں. کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ کون لایا اس کو یہاں ہمارے یہاں؟ حسنی والحسینی، ان کے یہاں کون لایا سب گندگیاں؟ اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. پہلے اپنے خاندان، اپنے گھر میں ختم کیا جائے. بعد والوں کو بعد میں دیکھیں گے. تو گھر کا جو محفوظہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب فراوانی ہوئی، جب ہاتھ تنگ رہتا تھا رسول اللہ کا، تو پھر رسول اللہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. جو آتا تھا، چاہے فے کا مال ہو، مال فے ہو، چاہے مال خمس ہو. فے اور خمس بھی رسول اللہ جو ہے وہ پسنداز نہیں کرتے تھے. اس کو جمع خوری نہیں کرتے تھے، جمع کر کے نہیں رکھتے تھے رسول اللہ. اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. مال فے کو بھی، مال فدق کی رقم جو آتی تھی وہ بھی، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے جب تنگی ہوتی تھی تب. لیکن جب وسعت دیتی، اللہ تعالیٰ وسعت دیتا تھا، جب مال زیادہ ہوتا تھا تو رسول اللہ سال بھر کا مال جمع کرتے تھے. گھر کا راشن، ساری بیویوں کا راشن جو ہے وہ اپنی امہات المومنین کا، اپنے گھر کا، اور اپنے جتنے بھی رسول اللہ کی فیملی تھی، یعنی اہل بیت جو تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، یہ اللہ کے رسول کی فیملی ہیں. ان سب کے کا جو، اور اس کے علاوہ بنو ہاشم، بنو ہاشم ان کے لیے، اور ایک اور ہاشم کے ایک اور بھائی تھے، وہ ہم کو یاد نہیں ہے، ان کا عقیل یا کوئی ایسا نام ہے. 4 بھائی تھے وہ لوگ. 4 میں 2 کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں شمار کیا، 2 کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا. وہ اگلی قسطوں میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو جن 2 کو رسول اللہ نے، ہاشم کو اور ایک اور تھے، ان کو رسول اللہ نے اہل بیت میں شمار کیا. تو ان کے پوری سال بھر کی کا جو ہے راشن بھروانے کے بعد جو باقی بچتا وہ سب اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا راشن اگر آپ کے لیے آپ بھر رہے ہیں، گھر کا راشن آپ بھر رہے ہیں، گھر کے کھانے کا جو ہے وہ بھر رہے ہیں، گھر کے کھانے کے لیے آپ جو ہے اپنا پسنداز کر رہے ہیں، تو وہ بھی سال بھر کا کر سکتے ہیں. سال بھر سے زیادہ ہوا، دوسرا سال اگر آ گیا تو پھر آپ اس پہ بھی زکوٰۃ دیجیے. 1 سال زکوٰۃ فری ہے، یہ سمجھ لیجیے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ ہم نے اپنے طرف سے یہ ایک تجویز پیش کی ہے کہ گھر کا راشن اگر ہے تو 1 سال، پہلے سال اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر دوسرے سال وہ آپ نے ریپیٹ کر دیا، 2 سال کے لیے آپ نے محفوظ کر لیا، تو اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. زکوٰۃ یہاں پہ فرض نہیں ہوگی، واجب ہو جائے گی. ٹھیک، اس کا مطلب ہے فرض اور واجب بھی سمجھ گئے ہوں گے، کب کہاں فرض ہوتا ہے، کب کہاں واجب ہوتا ہے، کون چیز. اچھا،
اب آ گئے اصل چیز پہ. یہ چیزیں ہو گئی ہماری ترویج انفاق فی سبیل اللہ. اس سے ہٹ کے بھی ایک بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ سال جو ہے 2026 ہے. سال 2026 جو ہے یہ نیا سال. نیا سال سب کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. سارے سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, تو ہم تو کوئی تفریق نہیں کرتے سالوں میں, چاہے چیت بیساکھ ہو, چاہے وہ محرم سفر ہو, چاہے وہ جنوری فروری ہو. ہم کسی سال میں یا دن میں یا مہینوں میں ہم فرق نہیں کرتے. تو یہ غالباً ہو سکتا ہے اگر چاند ہو گیا ہو تو آج 1 تاریخ ہوگی, اگر چاند نہیں ہوا, ہم کو تصدیق ابھی نہیں ملی ہم کو, تو ہو سکتا ہے آج 30 تاریخ ہو, جو بھی ہو. یا ہو سکتا ہے شعبان شروع ہو گیا ہو, یا ہو سکتا ہے ابھی ہم لوگ ابھی رجب میں ہوں. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, ہماری تصدیق ہمارے پاس نہیں ہے اس کی. پھر بھی یہ نئے سال کا ہم پیغام آپ کو بتا دیں, جنوری کے مناسبت سے نئے سال کا ہم عرض کر دیں آپ کو پیغام کہ جو ہے کہ عادل اور ظالم, عادل اور ظالم, منصف اور جابر, جمہوریت و شورائیت نواز اور تانا شاہ و ڈکٹیٹر, ان کو پہچانے, اپنے معاشرے میں پہچانے, اپنے گھروں میں پہچانے, سیاست میں پہچانے, جن کو ہم پارلیمنٹ بھیجتے ہیں نا ان لوگوں میں پہچانے ان لوگوں کو, اور ان کو جدا کریں, الگ الگ کریں کہ کون کون کیا ہے. پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے, ظاہر ایک دم بالکل کھلی بات ہے, ظاہر ہے, یہ جگ ظاہر بات ہے کہ ایسا کام جو ہے یہ چیز جو ہے وہ فقط ایمان والے کر سکتے ہیں. ایمان والے کر سکتے ہیں یا ایماندار لوگ کر سکتے ہیں یہ فلٹریشن. تو پہلی چیز ہے کہ فلٹریشن کا عمل کریے اس پیرامیٹر پہ جو ہم نے بتایا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو, عادلوں اور منصفوں کو, جو منصف ہوں, انصاف پسند ہوں, جو عادل ہوں, ان کو ہر معاملے میں آگے کریے, ان کو فالو کریے اور ان کو آگے کریے. شورائیت نواز ہو, جو شورا قائم ہو, ہماری مسجدوں میں شورا قائم ہو, ہمارے مدرسوں میں شورا قائم ہو, شورا کا قیام کریں, خود کریں, کریے, ہم بتائیں گے آپ کو, یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتائیں گے آپ کو. آپ کریے, تو آپ دوری باغ میں کریے, بڑی مسجد میں جائیں, مسجد دوری باغ میں شورا کا قیام کریے, وہاں میں بتاؤں گا یہاں سے بیٹھ کے, ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں, یہاں سے بتاؤں گا, میں گھر سے بتاؤں گا. بھائی مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم اسلام میں تو نہیں ہو پائی, یہ کسی کی نہیں مانتے, یہ اپنا قانون خود بنا رہے ہیں, ان کو بنانے دیجئے, آپ لوگ وہاں کریے جا کے. اور ہر معاملے میں, تجارت ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اس میں عادلوں کا تعاون کریں, اور عادل لوگوں کے برعکس جو لوگ ہیں ان کو خارج کریے, ہر جگہ سے خارج کریے, ان کو اخراج کریے ان کا. جب یہ کریں گے تب ہمارے اندر امن آئے گا, تب ہمارے اندر آسودگی آئے گی, تب حق و انصاف کا بول بالا ہوگا. والسلام ورحمۃ اللہ.